آپ کو بتائیں گے آپ کہ کیا ہوا. ہم نے تو کافی دن بیچ میں وہ تسلسل قائم نہ رہ سکا, لیکن خبریں بہت ہیں, بہت زیادہ ہیں. ٹائم ہمارا پھر اسی طرح ہوگا. پرانی باتیں 3-4 دن پہلے کی تو ختم کرتے ہیں, ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ابھی. تو نئی باتیں شروع کریں گے. آج تو بڑی بڑی اچھی خبریں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب کشتی دریا میں جا رہی ہو, چپو جو ہوتے ہیں نا وہ گر جائیں, اور پھر بندہ ہاتھ جو ہوتا ہے ان سے کوشش کرتا ہے. پھر دریا کے اندر ایک گھاس ہوتی ہے, پھر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے نا برا وقت آتا ہے تو پھر ہر چیز ساتھ چھوڑتی جاتی ہے. وہی کچھ آج کل ہو رہا ہے مملکت خداداد پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. وزیر اعظم صاحب نے کل میلسی میں جو جلسہ کیا, سب ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, تو ماشاءاللہ بڑی بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی اور بڑے بڑے گالیاں بھی نکالی. یہ ان کی اخلاقی تربیت کا اعلیٰ مقام ہے. خیر, اب تو شیخ رشید صاحب جیسے بندے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خوش آمدید کہیں گے اگر الیکشن پہلے ہو جائیں. اور آج جو بات ہے نا, علیم خان پنجاب سے, انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں شمولیت کرنے کے ساتھ کہا ہے کہ میرے پاس وزیر اعظم پاکستان سے زیادہ اچھی گاڑیاں بھی ہیں, جہاز بھی ہیں, اور میں ان کے ساتھ کوئی وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش میں نہیں گیا تھا. لیکن اب تو پشین گوئی ہو گئی ہے کہ 190 سے 200 لوگ ہیں. اور باقی شوکت صاحب سے چل کے بات کرتے ہیں آج, تو ان کے پاس بڑی نئی نئی باتیں بھی ہوں گی میرے خیال میں. تو ہم چلتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سر, وہ ہم نے وہ کہاوت سنی ہوئی ہے کہ جب برا وقت آتا ہے تو سارے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. کانٹے بھی, وہ کہتے ہیں نا, ایک شعر تھا پرانا کسی کا کہ گلوں سے گلا کیا, خار نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. ہم دریا میں کیا اترے کہ ریت نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. تو اب تو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کیا ہاتھ. آج علیم خان صاحب بھی علیحدہ ہو گئے. پیپلز پارٹی نے ایک دعویٰ بولا ہوا ہے, لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف گامزن ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو اللہ حافظ. ایک آپ سے بات شیئر کرنی ہے, اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے, جیسا آپ چاہیں آپ کریں. جی آزاد کشمیر کے اندر ایک نیلم جیلم ہائیڈل پروجیکٹ ہوا تھا. نواز شریف صاحب کے دور میں تھا یا پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا. 80 ارب کا منصوبہ تھا. پاکستان میں ایک ادارہ ہے, کیا نام ہے اس کا, FWO. انہوں نے وہ ٹھیکہ اپنے ہاتھ میں لیا, کاسٹ لے گئے 512 ارب پہ. شاہد خاقان صاحب عباسی صاحب کا آخری وہ وقت تھے دور, بائی فورس ایک آرڈیننس نافذ کروایا کہ اس کا کوئی آڈٹ نہ کر سکتا ہے, نہ پوچھ سکتا ہے, نہ کوئی سوال ہوگا. بدنام تو سول حکومت ہی ہوگی, وہ تو سیدھی بات ہے. یہ انکشافات کیے ہیں رضی دادا نے اپنے پروگرام میں جنرل امجد شعیب کو جوابات دیتے ہوئے. امجد شعیب صاحب نے کہا جی وہ فلانا بل جل گیا, فلانا ریکارڈ جل گیا, فلانا جل گیا, نیلم ہائیڈل پروجیکٹ کا بھی جل گیا. انہوں نے کہا جی نیلم ہائیڈل پروجیکٹ آپ کے پاس تھا. تو اب وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے. آج وہ کل ندیم افسر چند صاحب گئے, آج وہ علیم خان صاحب چلے گئے, وہ خاکوانی صاحب نے کہہ دیا جی بس کیا ہے جی, ہم تو بس. وہ گیٹ نمبر 4 والوں نے بھی کہہ دیا جی کہ بس سوری ہمارا بھی وقت آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کل یا پرسوں کیا ہوگا؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. جس طرح کے حالات اور واقعات ہیں, اور پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگوں کی جہانگیر ترین کی قیادت میں بغاوت, یہ اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی پہ بھی گرفت جو ہے موجود نہیں ہے, اور کئی ایک ایم پی اے اور ایم این اے ان سے خوش نہیں ہے, اور وہ جہانگیر ترین کی قیادت میں اکٹھے ہو رہے ہیں. جس میں آج جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو ایک نیا گروپ علیم خان کی قیادت میں وہ بھی شامل ہوا, اور آج
جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پہ ایک بڑا اجلاس ہوا جس میں 4 سٹنگ منسٹر اور تقریباً 40 کے قریب ایم پی ایز جو ہے وہ موجود تھے. تو یہ تو اب عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے. اس کے لیے کسی بڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہے. اور اپوزیشن کا بھی آپ دیکھیں کہ گزشتہ تین ماہ سے جس طرح کی انہوں نے سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی تھی اس میں کئی ایک باخبر صحافی حضرات اسی امر کی نشاندہی کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا تعلق ہے، شاید اس اعتبار سے عمران خان صاحب خوش قسمت ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے کوئی ایفرٹس نہیں کر رہی. اس میں خالصتاً ان کی اپنی لیڈرشپ کا کمال ہے. چونکہ 3 سال تک ہم نے سب لوگوں نے جو کچھ دیکھا پاکستان کی سیاست میں، اس میں ہر اچھے اور برے کام کی تائید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی. بلکہ یہ کہنا زیادہ ہے درست ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جو بیانیہ اختیار کیا اپوزیشن کے بارے میں، دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں، وہ دراصل ڈیپ سٹیٹ کا بیانیہ تھا. اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے عوام میں کوئی بھی پاپولر لیڈرشپ ہو یا ایک پروسیس کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ گروہوں کے سامنے آئے جسے عوام کی تائید و حمایت حاصل ہو. یہ 2 کو آگے کیا، 2 کو پیچھے کیا، 1 کو آگے کیا، 1 کو پیچھے کیا. یہ گزشتہ 74 سالوں کی ایک تاریخ ہے. اور پاکستان آج جس مقام پہ پہنچ چکا ہے اس میں بظاہر ریٹائرڈ فوجی جنرل تو یہی کہیں گے، وہ تو پولیٹیشین کو ہی ذمہ دار قرار دیں گے، چونکہ ان کی ساری کارستانیاں جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کے ہوتی ہیں. ان کے کمیشن، ان کی تنخواہیں، ان کے ٹی اے ڈی اے، ان کی ملازمتیں، یہ سب ریٹائرڈ جنرلوں کے لیے ہر دور میں سویلین حکومتیں ان کو گھر جا کے اپائنٹمنٹ لیٹر اس لیے دیتی رہی ہے کہ وہ سویلین لیڈرز جو ہے وہ انہیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہے اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کچھ ایسا پیسفل پیریڈ مل جائے جس میں ہم کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر پائیں. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ نے سمہاؤ سمارٹلی پلے کیا کہ انہوں نے شروع میں ہی کچھ ایسے پروجیکٹس بنا کے ان کو عوام کے سامنے رکھ دیا جس سے کہ لوگوں میں عمومی طور پر یہ تاثر ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مسلم لیگ نون کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، یا پاکستان میں مسلم لیگ کا جو ایجنڈا ہے وہ ترقی کا ہے، منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا ہے، روڈ انفراسٹرکچر کا ہے. شاید اس میں کوئی زیادہ خلاف واقعہ بات بھی نہ ہو، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی ہے. لیکن کسی بھی سویلین حکومت کو ڈے فرسٹ سے ہی اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کا سامنا تھا، اور جو بھی اپوزیشن گروپ ہوتے تھے ان گروپوں کو ہمیشہ سویلین حکومت کے خلاف بطور پریشر گروپ کے ایکٹیویٹ رکھا جاتا تھا. لیکن جو میثاق جمہوریت جو بینظیر بھٹو صاحبہ اور محترم نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا، جس میں جمعیت العلماء اسلام اور بھی دیگر پارٹیاں انکلوڈنگ عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ سگنیٹری پارٹی تھی، جس میں یہ
اس عزم کا اظہار کیا گیا تھا کہ آئندہ جو بھی پارٹی اکثریتی پارٹی ہوگی، عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے آئے گی، اس سویلین حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کندھا نہیں دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو آپ چھوٹا موٹا مطلب الیکشنز کا ایک تسلسل دیکھ رہے ہیں، سیولین سپرامیسی تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکی۔ ایون وہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے نتیجے میں اپنے کئی ساتھیوں کی قربانیاں دینی پڑی، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرض نہیں چکایا جانا چاہیے جو آپ پر فرض نہیں ہے۔ لیکن ہر لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں تھوڑا سا زیادہ سمجھدار ہوں اور ان کو خوش کرنے کے لیے اگر کسی ایک ساتھی کی قربانی بھی دے دی جائے تو شاید یہ اس سے خوش ہو جائیں، لیکن انہوں نے خوش نہیں ہونا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی مینوپولیشنز کے ساتھ اور ان کی امیج بلڈنگز کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ نے غیر معمولی طور پر اپنا اثر سوخ استعمال کیا، اور میڈیا نے عمران خان صاحب کی شخصیت کو، ذات کو ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا کہ شاید پاکستان کے جتنے بھی عمومی مسائل ہیں انہیں عمران خان حل کر دے گا۔ اور عمران خان صاحب کا اپنا جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ملک غریب اس لیے ہے کہ یہاں کرپشن ہے، اور کرپشن اس لیے ہے کہ انہوں نے فگر آؤٹ کیا کہ زرداری خاندان اور شریف خاندان، نواز شریف خاندان جو ہے یہ جو ہے وہ کرپشن کے وہ سمبل ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹ کے بیرون ملک بینکوں میں رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ پیسہ آ جائے تو پاکستان اپنے سارے قرضوں سے، جو بیرونی قرضے ہیں، ان سے بھی نجات پا سکتا ہے، اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتا ہے۔ ہمارا اس وقت بھی یہ بیانیہ تھا، حتیٰ کہ کئی دفعہ جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے تھے ان کے ساتھ بھی جب ٹاکرا ہوا تو ہم یہی کہتے تھے کہ یہ بہت ہی بوگس اور ایک نام نہاد بیانیہ عمران خان صاحب گڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے مسائل وہ نہیں ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ کرپشن نہیں ہے، کرپشن تو پوری دنیا میں ہے، ہندوستان میں ہے، چائنا میں ہے، دنیا کا کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ کرپشن فری کنٹری قرار دے سکیں۔ یہ دراصل سیاست دانوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو بدنام کرنے کا ایک اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ ہے، جس کو عمران خان صاحب کی شکل میں زیادہ شد و مت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ ان کی حکومت آ گئی تو بلکہ میں نے کئی دفعہ ان کے چاہنے والوں سے بات بھی کی کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا ایک سبسٹیچیوٹ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایسی پالیٹکس کے اندر غلطیاں کی ہیں جس سے کہ وہ سکڑ گئی ہے سندھ کی حد تک، اور اس کو سکڑنے میں اتنی اسٹیبلشمنٹ کامیاب نہیں ہوئی جتنی ان کی اپنی پالیسیاں جو ہے تھی۔ ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت پیپلز پارٹی پاکستان کے سارے ہی غریب مزدور اور کسانوں کی ایک نمائندہ پارٹی کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ وہ پارٹی بلاخر سندھ تک محدود ہو کے کیوں رہ گئی؟ تو اس میں پیپلز پارٹی کا اپنے بیانیے کا قصور تھا، جس میں وہ ہمیشہ نون لیگ کو اپنے لیے سب سے بڑا رائیول سمجھ کے تو دوسری پارٹیوں کو وہ سپورٹ کرتے رہے، یہ سمجھ کے کہ اس سے دائیں بازو کے ووٹ تقسیم ہوگا، اور نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک پہ توجہ نہیں دی، نہ خیبر پختونخوا کے اندر، نہ پنجاب کے اندر، اور نہ ہی دیگر جگہوں پہ۔ اور پھر یہ ہے کہ کچھ کافی عرصے سے پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ، خاص کر کے آصف علی زرداری، جن کو عام طور پر پاکستان کی پالیٹکس میں نعرہ لگتا ہے کہ سب سے بھاری ہیں وہ اور بہت تیز ترار سیاستدان ہیں،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی جس کا جوہر جو ہے وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی امپیرلزم اور اینٹی فیوڈل تھا، اس پارٹی کا کوئی تشخص ہی نہیں رہنے دیا گیا، اور وہ ایک وقت میں تو اس طرح سمجھا جانے لگا کہ جیسے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن گئی ہے، چاہے وہ بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت کے خاتمے، چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں، ان سب میں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس وقت پیپلز پارٹی اور جو تحریک انصاف تھی، یہ کہیں کہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے رہے، خاص کر کے سینٹ کے الیکشن کے موقع پہ۔ تو اب یہ ہے کہ عمران خان، میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسا سویلین پرائم منسٹر اقتدار پہ متمکن ہوا کہ جس نے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب کسی خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کرنے کے بجائے، ان کو انگیج کرنے کے بجائے، ان سے مکالمہ کرنے کے بجائے، انہوں نے ایک مسلسل بیانیہ رکھا ان پولیٹیکل پارٹیز کی جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کی وچ انڈی، ان کے ناموں کو بگاڑنا، ان کے لیڈروں کو گالی گلوچ دینا، جس کی وجہ سے آج عمران خان پالیٹکس کی دنیا میں تنہا کھڑے نظر آتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی قربانی دے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ دامے درمے سکھنے کھڑا ہو۔ ابھی تو زوال ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے شروع ہوا ہے، اور جن بساکشیوں پہ عمران خان صاحب کی حکومت اس وقت قائم ہے، ان کی تو تاریخ گواہ ہے کہ ان کے ڈانڈے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہلتے جلتے رہتے ہیں۔ وہ جس وقت دیکھیں گے کہ یہ کشتی تو ڈوبنے لگی ہے، اب بوجھ کیسے اتارا جائے، تو وہ چھلانگ لگا کے دوسری کشتی میں بیٹھنے میں انہیں کوئی آر نہیں ہوگی۔ اور یہی حال ایم کیو ایم کا بھی ہے، یہی حال مسلم لیگ کیو کا بھی ہے۔ یہ کوئی پرنسپل پارٹیاں نہیں ہیں انفارچونیٹلی۔ ایک وقت میں ایم کے ایم کو ایک پرنسپل پارٹی، ایک متوسط طبقے کی نمائندہ پارٹی، ایک سیکولر روشن خیال پارٹی کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں یہ پارٹی بھی اپنے اس بیانیے جو مڈل کلاس کا بیانیہ تھا، یا جو پاکستان میں روشن خیالی کا ایجنڈا تھا، اس کو انہوں نے ایک طرف رکھ کے تو اسٹیبلشمنٹ کے ناک، آنکھ، کان، ہاتھ بننا شروع ہو گئے، اور جس طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے خود سے کوئی پولیٹیکل الائنسز نہیں بنائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس پارٹی پہ کوئی برا وقت اسٹیبلشمنٹ ہی لاتی ہے، تو یہ پارٹی بھی اپنے ان ماضی کے سیاسی بیانیوں اور انکنسسٹنٹ ہونے کی وجہ سے اس کا بھی کوئی احتیاطی نہیں ہوتا، اس کے حق میں بھی بولنے والا پاکستان میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا جب اس پارٹی پہ واقعی اسٹیٹ زیادتیاں کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یعنی یہ تو بہت کلیئر ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ وہ کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار تو رہ ہی نہیں سکتی۔ اگر تو جو ویٹنگ ان گورنمنٹ ہیں انہوں نے کوئی بڑی یقین دانیاں کروائی ہوئی ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو تو دھکا ہی ہے۔ لیکن اگر کسی موقع پہ، چونکہ ابھی بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ کنسنسس بلڈ نہیں ہو پایا کہ عمران خان کو تنہا چھوڑ دیا جائے، اور اسی وجہ سے یہ جو ہم اکثر تاریخیں مختلف تجزیہ نگاروں سے اور باخبر صحافیوں سے سنتے تھے، وہ بڑھتے 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 آ کے 2022 آج مارچ کی 7 تاریخ ہے، اور اب یہ چیزیں اتنی میچورڈ ہو گئی ہیں کہ ان کو ڈیریل کرنا خاصا مشکل لگتا ہے۔ لیکن اب بھی اگر یہ جو ابھی آج جنہوں نے اپنا گروپ
یعنی جو علیم خان اور جہانگیر ترین کے قیادت میں جو لوگ جمع ہوئے ہیں، اگر آج اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا اشارہ ان کو دے اور ادھر سے جا کے عمران خان کو کہے کہ جا کے چودھریوں کے دروازے پہ جھکنے کے بجائے آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جا کے ملیں، ان کے جتنے گلے شکوے ہیں ان کو دور کریں، تو یہ گروپ پھر دوبارہ جو ہے وہ عمران خان کے پاس آ سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی کوئی پرنسپل لوگ نہیں ہیں، انہوں نے بھی باندھ باندھ کی بولیاں بولی ہوئی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹوں کے یہ بھی ٹرسٹ وردی لوگ ہیں۔ لیکن چونکہ دو پولیٹیکل پارٹیز جو میجر اس وقت ایکٹرز ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے گھیر گھور کے عمران خان کو اب اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر پوری آب و تاب اور پورے زور کے ساتھ جو ہے وہ اس کی حمایت میں نہ کھڑے ہوں تو خالی افہوم کالوں سے یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو بچایا نہیں جا سکتا۔ شخص عرض کروں؟ جی سر۔ عمران خان صاحب نے، میں ابھی عام لفظ میں بات کرتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ان کے اندر گروپ بنوا دیے ہیں، ان کو بدنام کر دیا ہے۔ اب وہ اپنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے تو ہمارے سے یہ داغ دھل جائے۔ اب وہ جہاز کو چڑھانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ چیزوں کو، اور خاص کر کے پاکستان کے کانٹیکس میں، یہ بہت سادگی کی بات ہے۔ یہ وہ اس طرح کے داغوں اور اس طرح کی چیزوں کا نہیں، ان کو جو خطرہ، ایکچوئل خطرہ لاحق ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو سفارتی محاذ پہ دوستوں کی ضرورت ہے، جو عمران خان صاحب کی شکل میں وہ دوست مہیا نہیں ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے یہ سمجھ لی ہے کہ یہ ملک بچنے والا نہیں ہے اگر ہم اپنے اڑوس پڑوس کے اندر تیزی کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہ پیدا کریں، جس سے کہ اڑوس پڑوس کے ملک ہماری اس وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارا ہاتھ نہ بٹائے۔ کیونکہ یہاں جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ کوئی کمزور تحریکیں نہیں ہیں۔ بلوچستان کی تحریک ہو، خیبر پختونخوا کی ہو، اور ایون سندھ کی تحریک ہو۔ سندھ کی تحریک جو قومی تحریک ہے، یعنی جو سندھو دیش کی تحریک ہے، اس کو تو صرف پیپلز پارٹی کی شکل میں ہی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، اور کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر جو بیسڈ ہے وہ اس کے پرو پاکستان سٹانس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس فریم کے اندر سندھ کا جو بشور طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کچھ چیز بھی سندھ کے لیے اگر لا سکتی ہے، یا سندھ کے کچھ نیچرل ریسورسز کا کوئی تحفظ کر سکتی ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ باقی سب شب خون مارنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے ووٹ کے وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ، سندھ کے لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ وہ جو بھٹو صاحب یا بینظیر بھٹو صاحبہ کے جو سندھ کے لوگوں کا جو لیفٹ تھا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اب لوگوں کو جو ہے نا وہ بہت سارے محبتیں جو ہے نا وہ ان کی کم ہو جاتی ہیں شروع میں جو میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کوئی غم نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کے خلاف تقریر کر لی ہے، کیونکہ آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف، یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ ان کے 4-5 گنڈوں کی مار ہیں جو انہوں نے پال کے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ ریاست ایک طرف ہی کہتی ہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو گروپس ہیں ان کو ابھی بھی پال پوس کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک بہت بڑی تھریٹ موجود ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی آپ ابھی فیٹف نے ابھی دوبارہ کیا جون تک ہے نا، فیٹف نے، تو وزیر اعظم صاحب نے اس کے اگلے دن اعلان کیا کہ 5% دیں، جو بھی آپ نے پیسے کالا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بلیک منی جو بھی ہم کہہ رہے ہیں، جو بھی ہے وہ لے آؤ باہر سے، 5% دو، اس کو صاف کر لو۔ تو دوسرے دن پھر یہی کچھ ہونا تھا نا فیٹف والا۔ ایک بات یہ ہے نا کہ جب اگر وزیر اعظم صاحب نے اپنے ملک کے آئین قانون یا کسی بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو اگر
یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ڈوگر کوئی ان نون قسم کے بندے کو کھڑا کر کے تو ان کے خلاف اپلیکیشن دلوا سکتی ہے. اور جتنے کیسز جو فائل جس میں کوئی کبھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ مدعی کبھی اپنے کیس کو پرسو نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا جو رول ہوتا ہے وہ بڑا ایمبیگیس ہوتا ہے، پراکسی کا ہوتا ہے. تو یہ بھی کسی پراکسی کو کھڑا کر کے ایک اپلیکیشن تو سپریم کورٹ میں ڈال سکتے تھے ریلیٹڈ ٹو تو فیٹف کہ بھائی ہمارا فیٹف کے اندر یہ کیس ہے. اور وزیر اعظم نے یعنی جو ورلڈ کمیونٹی کا جو ہم پہ پریشر ہے، جس کے لیے ہم نے یہ قوانین سازی کی ہے، یہ ساری ریکوائرمنٹس میچ کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، تو وزیر اعظم کی یہ تقریر جو ہے وہ حب الوطنی پہ مبنی ہی نہیں ہے. اس سے ہمارے ملک کو ناقابل تلافی ہونے کا احتمال ہے. لہذا کیوں نہ ان کو کورٹ میں بلا کے پوچھا جائے کہ آپ بلیک منی کو وائٹ کرنے کی جو ترغیبیں سر عام دے رہے ہیں، تو اس سے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے اوور آل امیج بین الاقوامی طور پر کیسا بنے گا. تو ایسا نہیں ہے. اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑے بڑے اچھے ایم این ایز تک کے لوگ ہیں. وہ اگر کسی کو یہ خود ہی کہتے رہتے ہیں کہ بلیک میلنگ کے لیے، بارگیننگ کے لیے کہ دیکھو ہم نے اتنے کام کیے تو آپ نے ہمیں وائٹ لسٹ میں نہیں ڈالا، تو لہذا اب ہم اوپنلی جو ہے نا وہ دنیا کی. تو یہ بھی اسٹیٹس کا جو انفارچونیٹ ہے کہ جو اسٹیٹسمین ہوتے ہیں یا جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، ان کو البتہ سوچ سمجھ کے حالات کے مطابق بین الاقوامی صورتحال کیا ہے، ملکی صورتحال کیا ہے، ہمارے مسائل کیا ہیں، ان کو اپنے بیانیوں کو ہمیشہ ایسا رکھنا چاہیے کہ جس سے ان کی ریلیونس بنی رہے. وہ ایسی غلطیاں نہ کریں. اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو پتا ہے، بے نظیر بھٹو صاحب کے پاس ایک جنرل یہ پلان لے کے پہنچ گیا تھا کہ ہم ہیروئن جو ہے، حشیش جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچائے. ایک جنرل مطلب کیسی تجاویزیں یہ. لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو نصرسنب کیا کہ آپ نے یہ سوچا کیسے ہے کہ ہم اس طرح کی لیگل جو سرگرمیوں میں اپنے ملک کو ڈال سکتے ہیں، اور وہ بھی ڈرگ ٹریفکنگ میں. وہ جو جنرل صاحب ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا نام، امجد شعیب صاحب جی، اس دن رضی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اپنی زمین جو خریدی ہے نا، گورنمنٹ نے ان کو الاٹ کی ہے، وہ 51 روپیہ 51 روپے فی ایکڑ. وہ تو دیکھیے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تو جتنی آپ اوکاڑا میں دیکھیں زرعی زمینوں سے لے کے تو جتنی مراحت رہی ہیں، وہ تو پاکستان کے جنرلز اس سے فیضیاب ہوتے رہے، مستفید ہوتے رہے. اور کچھ حصہ ان لوگوں نے جو ان کی سہولت کاری کرتے رہے، انہوں نے بھی اس بہتے گنگا سے ہاتھ دھوئے ہیں. اور سفر تو ریجن رہا ہے، سفر تو ان کی پالیسیوں کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ریجن ہمیشہ ایٹ وار رہا ہے، اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں غربت کا ریشو دن بدن بڑا ہے. اور وہ طبقے جو ہے جن کو آپ عرف عام میں کہتے ہیں انتہا پسند ہیں، جو ایک دوسرے کو مارنے میں کوئی جرم نہیں سمجھتے، یہ کر رہے ہیں جی. کل پرسوں کیا ہوا ہے؟ اور آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ایک جج جو ہے وہ گزشتہ 3 سال سے جج آف سپریم کورٹ وہ بھگت رہے ہیں، اس کے بچے بھگت رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی سے. وہ بیچارے مطلب یہ ہے کہ جو کیس جیتتے ہیں تو کوئی اور ادارہ جو ہے وہ ان کے خلاف کاروائی شروع کر دیتا ہے، وہاں سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو کوئی تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے. تو کل تو میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں، ان کا جو میں نے انٹرویو سنا ہے، میں تو بلیو می میری آنکھوں سے نہ صرف آنسو آ گئے بلکہ سر شرم سے جھک گیا کہ ہم انسانی حقوق کی بات کرنے والے لوگ، ایک ملک جس ملک کے اندر اتنے مؤثر لوگوں کو جن کے بڑے جو ہے یا جن کے ہاتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک بہت ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں، اگر ان کو اس قدر
دبایا جاتا ہے تو عام آدمی کی یا وہ لوگ جو بولتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی رانگ گوئنگ کے خلاف ان کا کیا اثر ہوگا. اور اسی وجہ سے کتنے صحافی ہیں مار دیے گئے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج تک کسی ایک بھی صحافی کا قاتل نہیں پکڑا گیا. کبھی اس کو کسی پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی کسی کو پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن کسی ایک کو پکڑ کے ایویڈنس شواہد کے ساتھ کورٹ آف لا میں پیش نہیں کیا گیا. ایسے ایک عرض کروں جی اور کہتے ہیں مکافات عمل, آپ بھی کہتے ہوتے ہیں نا کبھی کبھی, میں تو نہیں کرتا ہوں مکافات عمل. جی وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسا کرو گے ویسا ہو جائے گا. ہاں, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ تو ویسے یہ سرینا عیسیٰ صاحبہ جو ابھی جو انٹرویو ہوا ہے نا, جی اس کے بعد ایک یہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا, عارف علوی صاحب کو تھوڑا سا باہر نکلے دیں, ان کے اوپر ایک کیس یہ بھی بنے گا سر. یہ میری آج کوئی یہ نہیں کہ بہت بڑی پیشین گوئی ہے, لیکن یہ بنے ایک گا. بات میں آپ کو بتاؤں نا, اگر عمران خان صاحب نے اپنی لمبی زبان اپنے حلق میں ڈال دی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جن کے یہ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اگر اس لمبی زبان کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی, جو جس طرح یہ اپوزیشن کے خلاف, جی تو اگر ان حقیقی ہاتھوں کی طرف انہوں نے دیکھنے بھی کیا تو آپ دیکھیے گا کہ ان کا حشر کیا ہوگا. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ جو 3 سال ان کو کہتے کہتے اب ان کی حکومت اختتام کو پہنچ گئی ہے, لیکن شاید اس وقت ہمیں ہی ترس آئے اور ہم ہی بولیں کہ نہیں, ان کو انصاف ملنا چاہیے. یہ تو پکی بات ہے, بولیں گے ہم ہی, پھر جی بولنا تو ہمیں ہے پھر. جی 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 لیکن یہ پکی بات ہے کہ ان کے اوپر مقدمہ ہے کہ یہ بھی بنے گا, بنوانے والے بنوائیں گے نا. دیکھیے یہ کام تو بالکل مطلب یہ ہے کہ اب تیار بیٹھا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن لیڈروں سے کیا کیا گارنٹیاں لے رہی ہے, اور اپوزیشن رہنما جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا کیا گارنٹیاں دینے کے لیے تیار ہے. شاید اس میں ایک گارنٹی یہ بھی ہو کہ آپ عمران خان صاحب کو اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد محفوظ راستہ اور اس کے ساتھ وہ کچھ نہیں کریں گے جو اس نے آپ کے ساتھ کیا. یہ مشکل سی بات ہے. اور میرے خیال میں سوائے مولانا فضل الرحمان کے باقی یہ سارے لوگ جو ہے نا, وہ ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو سٹینڈ کرے. کل تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا, وہ ایمان مزاری صاحبہ ہے نا, شیریں مزاری کی بیٹی, جی جی ان کے اوپر وہ تقریر پہ مقدمہ بنا تھا نا, بغاوت کا غدار, کوئی ایسی بات. جی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کی تقریروں سے اور نعروں سے غداری اور بغاوت کا. انہوں نے کہا کیا کہ جس پہ اس پہ غداری کا مقدمہ بنائے, کیا بات کہی ہے اس نے؟ یعنی کسی اسٹیٹ کی فسادیت سے, کسی وقت کے پالیسی سازوں کی جو عقل چل جانے کو, یہی تو وہ اس کے شخصانے ہوتے ہیں. ایک رہنما کی بیٹی ہے جو حکمران ایلیٹس کی حصے دار ہے, وہ اگر کہتی ہے کہ خواتین کو برابری کا حق ملنا چاہیے, ان کو جلوس نکالنے کا, جلسہ کرنے کا حق ہونا چاہیے, اور یہ ہمارا حق ہے. اور اگر کوئی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک خاتون اگر یہ کہتی ہے کہ میرا جسم, اس پہ میرا حق ہے, میرا ہے جی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں وہ غلط کیا کہتی ہے؟ کیا اس کے جسم پہ کسی دوسرے کا حق ہے؟ حالانکہ ان مذہبی پیشواؤں کو یعنی بالغ دیکھا نا, جو نابالغ ہوتی ہیں, چلو جی ان کے لیے تو ان کے والدین ان کی کفالت کرتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, نہ تو مذہب یہ بات کہتا ہے. اور جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں اس سے یہاں یہ کہاں سے کفر اور الحاد کے فتوے لے کے آتے ہیں. اور یہی چیز ہے, اسی چیز نے اگر اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تو اسی کٹ ملائیت نے. اور کٹ ملائیت کا مطلب ہرگز صرف وہ جو مسجد میں امام ہیں وہ نہیں, کٹ ملائیت کی کئی شکلیں ہیں. وہ میری شکل میں بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی شکل میں بھی. بے شمار لوگ ایسے گھومتے رہتے ہیں جو بظاہر نماز بھی نہیں پڑھتے, روزہ بھی نہیں رکھتے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے, لیکن دوسرے کو اسلام کے نام پر قتل کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ہے کٹ ملائیت. جناب ہماری تاریخ جو ہے نا جی, اس کو غلط لکھا گیا ہے. جو واقعات نہیں ہوئے وہ واقعات کو سچ کر کے لکھا گیا ہے. میں فتح قادسیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا,
تو وہاں کہا گیا، لکھا گیا کہ عمر فاروق نے کسی کو، سب کو کہا کسی کو غلام نہیں بنانا اور کسی کو لونڈی نہیں بنانا. اچھا اب ہم ان کے بعد چلتے ہیں. پھر ہماری تاریخ لکھتی ہے عمر بن عبد العزیز رات کو چراغ جلا رہے تھے، لونڈی اٹھی اور لونڈی نے چراغ جلایا اور آپ نے کہا نہیں تم مت سو جاؤ. یعنی اگر خلفائے راشدہ میں سے تیسرا خلیفہ جو ہے، دوسرا خلیفہ، وہ لونڈی اور غلام نہیں بنانے دے رہا، تو اس کے بعد آ کے آپ نے کیسے، یہ تاریخ ہماری جو مسخ ہے سر، لڑائیاں جھگڑے. دیکھیے علیم صاحب، بات یہ ہے نا، وہ تو آج بھی جو یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں جو اپنے آپ کو سب سے بڑی اسلام کی علمبردار سمجھتی ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، جی بیسیکلی ان کے پاس جو گلوریفائنگ ایجنڈا ہے وہ یہی جو غلام کنیر دوسرے مذہب کے لوگ جو ہے وہ ان کے جوتے سیدھے کرنے والے ہوں گے. یہ ان کا اس بیانیے کو وہ موٹیویٹ جس وقت کرتے ہیں کہ آپ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ ساری کائنات ہے، اور اس کائنات کے سارے لوگ جو ہے وہ آپ کے متی ہیں. باقی رہا دیکھیے، ہم اس عہد کی جو جنگیں رہی ہیں نا، ان جنگوں پہ ہم بحث نہیں کرنا چاہتے. نہیں وہ تو میں نے ایسی بات کیا گیا، جنگیں ہوئی ہیں نا، جی یعنی فارس جس کو ایران کا پرانا نام فارس ہے، ایران فتح ہوا، یہاں سے جو بیت المال میں مرد بھی گئے، بچے بھی گئے، عورتیں بھی گئی، تو سو دیٹ مطلب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب سمجھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ناؤ وی آر لیونگ ان اے نیشنل اسٹیٹ ایرا. آج آپ دیکھیے کہ رشیا نے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ جنگ چھیڑ دی یوکرین کے خلاف، کیونکہ یوکرین جو ہے وہ ان مخالفین کا اتحادی بننے کے لیے بہت چھلانگیں لگا رہا تھا، سرحد کے بھے کوشش کر رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا جو ہے وہ رشیا کے اس حملے کو جسٹیفائی نہیں کرا سکتی، اور اینڈ آف دا ڈے اس کے انجام کو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی رشیا کو گارنٹیز دی جائیں گی کہ یہ یوکرین جو ہے وہ آپ کے ملک کے مفادات کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جس سے کہ آپ کی سوورنٹی جو ہے متاثر ہو، ورنہ نہیں تو لیکن یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رشیا یوکرین کو رشیا کا حصہ بنا دے گا، نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کے اس عہد کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. باقی یہ جو دنیا نے مطلب جو ویسٹ کے پاس ایک بڑا ہتھیار آیا ہوا ہے کہ ہر اپنے مخالفین پہ پابندیاں لگانا، دوسری چیز، الٹیمیٹلی یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنگ بھی یہاں کے جو بحرانات ہیں، یعنی جس کو کیپٹلزم کے بحران کہتے ہیں، ان بحرانوں کو قابو پانے کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے کہ تاکہ یہ دنیا کو، یعنی ایک پیسفل ماحول کے اندر دنیا اپنی ضرورتوں کی چیزیں، چاہے ان کو چائنا سے ملتی ہیں، چاہے ان کو رشیا سے ملتی ہیں، irrespective of faith and color، وہ جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں سستے داموں. چین کی مصنوعات دنیا کی مارکیٹس پہ کیوں اویلیبل ہیں؟ کہ چونکہ وہ ہر آدمی کی قوت خرید میں ہیں. چائنا کے سسٹم کو تو شاید مطلب یہ ہے کہ یورپ میں کوئی نہ پسند کرتا ہو، لیکن چائنا کی چیزوں کو خریدنے میں کسی کا کوئی عقیدہ حائل نہیں ہوتا، نہ ان کی جمہوریت متاثر ہوتی ہے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ کے جو پالیسی ساز ہیں، یہ جس طرح کی نیرو پالیسیاں ترتیب دے رہے ہیں، اس سے الٹیمیٹلی سفر جو ہے وہ یورپ ہوگا. اور امریکہ نے بالکل کسی دانشور نے درست کہا تھا کہ یورپ کو اس وقت اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تھا جس وقت امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا،
ہم نے عراق کو تہس نہس کر دیا. یورپ کو اس وقت بات کرنی چاہیے تھی جس وقت لیبیا پہ ایک چھوٹا سا ملک رہا ہے جو اپنی خود کفالتی معیشت کی بنیاد پہ آگے بڑھ رہا تھا, اس وقت بولنا چاہیے تھا. آج جو یہ بول رہے ہیں اس بولنے کا کوئی مطلب نہیں. ایک عرض کروں جی جی کہ یہ مجھے تو ایک اور خطرہ نظر آ رہا ہے. جی جی کہ جس طرح پہلے ہم کہتے ہیں مسلمان میں کہہ رہا ہوں, ابھی پاکستان بھی اس کے اندر بات تھا, یہ یوز ہوئے تھے روس کے خلاف. اب دوبارہ ایک طرف سے مسلمان وہ جو ہیں چیچینین جو ہے وہ 10-12 ہزار یا جو بھی ہیں وہ روس کے ساتھ آ گئے, اور یہاں پہ بھی شنید ہے کہ جو پرانی وہ تنظیمیں ریکروٹ کی ہوئی تھی ان میں سے 300, 400, 500 پھر ادھر یوکرائن کی مدد کے بھی جا رہے ہیں, کہ یہ ایک دوبارہ پھر یہ طبقہ یوز ہو سکتا ہے. اور دوسری بات جو نیلم ہائیڈر پروجیکٹ کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی تھی ابتدائی میں, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈیٹیلز کیونکہ آپ نے تو پروگرام دیکھا ہے, ایک ریٹائرڈ جنرل کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف ایک چارج شیٹ جو جاری کی ہے کہ سارے پروجیکٹ جو انہوں نے شروع کیے تو اس میں انہوں نے رشوت کھائی ہے اور کاغذ جل گئے ہیں. حالانکہ یہ کوئی نواز شریف کی ملکیت میں تو نہیں ہوتے کہ نواز شریف کے آفس سے جل گئے ہیں. یہ تو ان آفیسز سے پوچھا جانا چاہیے جن آفیسز کی یہ ذمہ داری ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے, جو کوئی بھی بیٹھتا ہے میڈیا پہ وہ دوسرے کو بلیم کرنا, دوسرے کو الزام لگانا. اور اس میں سب سے زیادہ جو انکریجمنٹ کی ہے نا وہ پاکستان کی فوجی جنتا نے کی ہے کہ اپنے مخالفین کے خلاف کنٹینیوسلی پروپیگنڈا کرو. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے خلاف بھی لوگ اب کنٹینیوسلی بول رہے ہیں. جی جی, اور یہ جو ان کو خوف لاحق ہے نا کہ جو کچھ ہم 74 سالوں سے جو کچھ پاکستان کے فوجی جنرلوں نے بویا ہے, شاید اب جو ہے وہ ان کو اس کے حساب دینے کا وقت آ گیا ہے. اسی لیے میں تھوڑے سے شک کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ اتنا آسانی کے ساتھ یہ مرحلہ جو ہے نا وہ سر نہیں ہوگا. اور اگر پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایسی گارنٹیاں دے دی تو پھر یہ یاد رکھیں کہ پاکستان نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے, یہاں نہ کبھی رول آف لا قائم ہو سکتا ہے, نہ یہاں کبھی ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے, اور نہ ہی یہاں کی معیشت کبھی درست ڈگر پہ چل پائے گی. پھر یہی پسند و ناپسند, اور اسی ناپسند و ناپسند کے نظام نے پاکستان کو آج اس دانے پہ کھڑا کیا ہے جس کے بارے میں جو دانشور ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں, جو تاریخ دان ہیں, وہ اس کے وجود کے بارے میں کنسٹرین کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ یہ ملک اپنا وجود, اس پر کوئی بیرونی حملہ نہیں ہوگا, یہ اپنی داخلی تضادات کی وجہ سے تحلیل ہو جائے گا. اور ان کی جو ان فائٹنگ ہے, یہ ان فائٹنگ بلاخر پاکستان, چونکہ پاکستان اس شکل میں تو برقرار نہیں رہ سکتا اور نہ کسی کو اس شکل میں پاکستان قبول ہوگا. پاکستان کی قبولیت تبھی ہے کہ پاکستان میں ڈراسٹکلی تبدیلیاں لائی جائے جس میں ارسپیکٹو کہ کون اسٹیٹ کا پسندیدہ ہے کون اسٹیٹ کا پسندیدہ نہیں ہے, ان تمام ریلیجس گروپس کو جن کو اسٹیٹ فنڈنگ حاصل ہے, جن کو اسٹیٹ پیٹرنیج حاصل ہے, ان سب کو نارمل کورس میں ڈالا جائے اور ان کے وہ تمام ایسٹ جو اسٹیٹ نے ان کو دے کے مخالفین کے خلاف استعمال کیے وہ سارے ضبط کر دیے جائیں. ایک اور طرف بھی جا رہا ہے, اور وہ تمام لوگ جو انفورس ڈسپیرنسز کا شکار ہیں ان سب کو کورٹ آف لا میں پیش کیا جائے اور یہ سختی سے قانون پاس کیا جائے کہ آئندہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی, کوئی فورس جو ہے وہ کسی شخص کو کڈنیپ کر کے غائب نہیں کرے گی. کسی نے اگر جرم کیا ہے تو یہ اتنی بڑی عدالتیں جن پہ کھربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ٹیکس پیئر کا, وہاں آ کے ایویڈنس دیں. یہ زور زبردستی سے لوگوں سے اگلوانا, ان کی حب الوطنی اور غیر حب الوطنی کے نعرے لگوانا, ایسے میں یہ ایسے ملک نہیں چل سکتے. لیکن ایک اور خطرہ بھی بن گیا شوکر صاحب. جی جی دیکھیں پشاور میں پرسوں ایک دھماکہ ہوا ہے نا فرائیڈے کو, جی جی اس میں 60-70 بندے تو جی اہل تشیع زیادہ زخمی 200-250 ہوئے. اس سے پہلے
کندہار میں ہوا وہ بھی شیعہ کی مسجد تھی، پھر اس سے پہلے ایک ہوا تھا وہ بھی شیعہ کی مسجد تھی، کوئٹہ میں ہزارہ وہ بھی شیعہ کمیونٹی ہے. تو یہ منارٹیز جو ہیں ان کے خلاف اب دیکھیں نا یہ کون کر رہا ہے. وزیر داخلہ کہتا ہے کہ ہمیں اطلاع ملی تھی لیکن یہ نہیں پتا کہاں پہ تھا. وزیر داخلہ کہتا ہے کہ بیرونی جیل. اس ملک کا وزیر داخلہ شیخ رشید جیسا غیر سنجیدہ اور ایک پرورٹنگ قسم کا آدمی ہوگا، اس ملک کے داخلہ صورتحال کا تو اللہ ہی حافظ کہنا چاہیے. ان کو جھوٹ بولنے سے ہی فرصت نہیں ہے. ان کو محض یہ ثابت کرنے کے لیے وہ ہر انٹرویو دیتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 سے نکل کے ابھی آ رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی ان کے لیے یا کسی پولیٹیشنز کے لیے کوئی فخر کی بات ہے؟ میں اس گملے میں پڑا ہوں اور میں اس گملے سے اٹھا ہوں. تو یہ ان کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ایسے لوگوں کے لیے تو اپنے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے. اگر انہوں نے اس پاکستان